یہ عظیم سلطان کا روز کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد تھوڑا سوتے تھے۔ اس دن بھی وہ روٹین میں سوئے کہ اچانک ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ دربار میں جب گئے تو تھوڑے پریشان تھے۔ وزیروں نے پوچھا کہ آج طبیعت معمول پر نہیں ہے، تو سلطان ایوبی نے فرمایا کہ آج خواب میں ایک بہت نورانی بزرگ ملے فجر کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جیل میں ایک بے گناہ کو پھانسی دی جا رہی ہے، اس کو چھڑاؤ۔ جب میں نے اس نوجوان کی نشانی پوچھی تو بزرگ نے فرمایا کہ اس کی ہاتھ کی پشت پہ ستارہ بنا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو وزراء نے کہا کہ چیک کر لیتے ہیں، جیل اتنی دور بھی نہیں ہے۔ بہرحال دستہ تیار کیا گیا اور سلطان سپاہیوں کے ساتھ جیل روانہ ہو گئے۔ وہاں پہ جو جیلر تھا، جو انچارج تھا، اس نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اسے لگا کہ شاید کوئی شکایت گئی ہے، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ سلطان نے وہاں پہنچ کر کہا کہ جن لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے ان لوگوں کو حاضر کیا جائے۔ سزائے موت پانے والے تمام لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ سلطان نے ایک سرے سے شروع کیا، سب کو ہاتھ بھی ملایا اور ہاتھ کی پشت بھی دیکھی، لیکن وہاں پہ کوئی ستارہ نہیں تھا۔ جیلر سے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ جیلر نے کہا کہ ایک نوجوان کو کل پھانسی دینی ہے، اس کو نہیں لایا گیا، اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اس جوان کو بھی بلایا جائے۔ اس جوان کو بلایا گیا۔ سلطان نے ہاتھ ملایا اور پلٹ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ پہ ستارہ بنا ہوا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ کس قاضی نے سزائے موت دی ہے؟ قاضی کا نام بتایا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو بلوایا اور اس قیدی کو لے کر دربار کی طرف چل پڑے۔ جب دربار میں آئے، قاضی صاحب کو اونچی نشست پہ بٹھایا گیا تو ایوبی نے سوال پوچھا کہ کس جرم میں تمہیں سزائے موت ہوئی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، موت کو گلے لگا رہا تھا لیکن پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ ایوبی نے کہا کہ اب پردے سے، راز سے پردہ اٹھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم سارا کچھ بتاؤ۔ جوان نے کہا کہ یہ جو قاضی صاحب ہیں ان کا ایک بڑا زبردست مدرسہ ہے، میں اس مدرسے میں پڑھتا تھا، میں نے تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے شراب شروع کی، پھر شراب کے پیسے پورے کرنے کے لیے میں چوریاں کرنے لگا، اور پھر میرا ایک گروپ بن گیا۔ ہم 3 دوست تھے، ہم چوریاں کرتے، شراب پیتے، اور شہر میں ایک ایسی بڑھیا سے ہمارے تعلقات قائم ہو گئے جو نوجوان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر میں لاتی اور ہم اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے اور بڑھیا کو پیسے دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے بڑھیا کو پیسے دیے کہ وہ کوئی لڑکی کا بندوبست کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ہم شراب کے نشے میں دھت تھے کہ بڑھیا جو ہے وہ ایک لڑکی کو لے آئی، اور جب ہمیں بلایا، ہم کمرے میں گئے تو ہمیں دیکھ کر اس لڑکی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے لڑکی کو ہوش میں لایا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس لڑکی نے کہا، وہ لڑکی واقعی بڑی خوبصورت تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا باپ بیمار ہے، ہم بہت زیادہ غریب ہیں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، میرے باپ نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، یہ بڑھیا مجھے لے کر آئی کہ میں نے اسپیشل کھانا بنوایا ہے، آ کر کھانا لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے باپ کو بھی کھلاؤ۔ آج تک کسی نے نہ میرا جسم دیکھا ہے
اور نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، اور میں اپنی عزت دینے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ میری عزت تار تار کریں یا پھر مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ لڑکا سلطان کو بتاتا ہے کہ لڑکی کی آواز اور آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ میری روح کانپ اٹھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ خبردار اگر کسی نے لڑکی کو ہاتھ لگایا تو۔ ہم میں جھگڑا ہو گیا اور میرے دوست چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ تم خود اسے استعمال کرنا چاہتے ہو اور ہمیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لڑکا بتاتا ہے کہ اس بات پر اتنا جھگڑا بڑھا کہ میرے دوستوں نے چاقو نکال لیے، لیکن میں جان جسے میں ان پہ بھاری تھا۔ اسی دوران میرا ایک دوست میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ جب دوسرے دوست نے دیکھا تو اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ لڑکی بھی گھر چلی گئی، میں نے گرفتاری دے دی۔ بوڑھیا خاتون نے گواہی دی کیونکہ وہ چشمدید گواہ تھی اور قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے سزائے موت سنا دی۔ اس لڑکی کو میں بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ میری جیب میں کچھ پیسے بچے تھے، وہ بھی میں نے لڑکی کو دے دیے کہ آپ اپنے اور اپنے باپ کے لیے کھانے کو کچھ خرید لیں۔ بہرحال مجھ پہ مقدمہ چلا اور مجھ پر جو ہے وہ قتل میں نے خود ہی مان لیا۔ قاضی صاحب نے مجھے سزائے موت دے دی۔ قاضی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ لڑکا ان کے پاس مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، تعلیم مکمل کی ہے، بہت اچھا طالب علم تھا، لیکن بعد میں اس کی جو محفل تھی وہ بگڑ گئی اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ سلطان نے پورے دربار میں پورا واقعہ بتایا کہ آج فجر کے بعد ایک نورانی بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو بچایا جائے، یہ پھانسی کے قابل نہیں ہے، اس نے ایک بڑی باپردہ خاتون کی عزت کا لحاظ کیا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے فیصلہ ریورس کیا، لڑکے کی سزائے موت ختم کی، اور پھر سلطان نے جس لڑکی کو وہ گھر چھوڑنے گیا تھا اس کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کر دی۔ اور سلطان نے حسب معمول کہا کہ انسان کس وقت کیا کر گزرے، کب اس کی روح بدل جائے، کب اس کا دل بدل جائے، اس کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہ سلطان کی فوج میں بھرتی ہو گیا اور بعد میں اس نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 9 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میری ماں جی کہتی تھی کہ جمعرات والے دن اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ دعا لازمی کرنی چاہیے، تو میری درخواست ہے کہ ضرور جو ہے وہ دعا کر لیں۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور جو ہے وہ ایک ہلکا پھلکا ویلاگ، لیکن ایک جو ہے وہ پیار بھری شکایت ہے کہ دوسرا دن جو ویڈیوز ہیں ان کا ایرو ڈاؤن ہوتا ہے۔ ایرو ڈاؤن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سبسکرائبر آپ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، تو آپ کس بات سے ناراض ہیں کومنٹس میں بتا دیں کہ کیوں ایرو ڈاؤن ہے، اور ویوز آپ خود چیک کر لیں گزشتہ 2 ویڈیوز کے، حالانکہ ان میں بہت مزیدار میں نے 2 حصوں میں ایک کہانی سنائی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو ریوزٹ کریں، ری چیک کریں، اور سب سے پہلے اور اس نظام کے چہرے پہ یہ جو ہے وہ کر دیں۔ اور ایک اور درخواست کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز صبح اور شام کو ملتی رہیں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں ویڈیو کو۔ اور اس کے علاوہ جو بار بار میں درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی کوشش کیا کریں، اس سے یوٹیوب کو ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ اور شروع کہاں سے کریں گے؟ جی، ون اینڈ اونلی
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री 28 नवंबर 2025 को उन्होंने रिटायर होना है। लेकिन एक बात याद रखें और याद करें, मैं आपको तकरीबन हर व्लॉग में बताता रहा कि नवंबर 2025 तक मुल्क में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये हमारी रीत रही है। किस दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है कि जब नया आर्मी चीफ लगना होता है तो उस वक्त मुल्क में थड़थली होती है। आप सिर्फ देख लें टीएलपी के साथ क्या हुआ है, तहरीक लब्बैक के साथ खामखा वहाँ फायरिंग कर दी गई, खामखा मुबैना तौर पे 2 मासूम लोग शहीद हो गए, एक फूड पांडा वाले को गोली लग गई और तकरीबन 16-17 बंदे घायल हो गए। मेरी उस बात को डॉट कनेक्टिंग कर लें कि एक्सटेंशन से पहले ये सारा कुछ होगा। हालांकि आप जानते हैं टीएलपी वाले दोस्तों के बारे में क्या परसेप्शन है पाकिस्तान में कि वो किसकी विकेट पे खेलते हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि ये मिलजुल के हो रहा है या ये क्या हो रहा है कि मासूम लोगों को क्यों गोलियां मारी जा रही हैं, क्यों गोलियां मारी जाती हैं। मैंने आपको बताया है कि लाखों के मुजाहरे हो रहे हैं बेल्जियम में, लंदन में, डेनमार्क में, कनाडा में, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में। लाखों लोग जो है वो सड़कों पे हैं, वो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आज आपके सामने एक सर्वे भी पेश करना है जो इजराइल का है, इजराइल के अंदर का सर्वे है। यहाँ पे क्यों गोलियां मारी जा रही हैं, यहाँ पे क्यों आंसू गैस बरसाई जा रही है, यहाँ पे क्यों कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन एक्सटेंशन को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब जिस तरह मैं कह रहा था, एक सर्वे ताज़ा तरीन सामने आया है और सर्वे ये है कि इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो यहूदी हैं, वो 66% वो गजा की जंग के खिलाफ हैं। वो सुकून चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं कि मामले को हल किया जाए, हम अपनी ज़िंदगी जिएं, गज़ा वाले अपनी ज़िंदगी जिएं और जो रोज़ाना की जो चख है, जो दुनिया हम पे थूक रही है, इससे जान छूटे। 66% इजरायली वो इस जंग के खिलाफ हैं। यहाँ पे गोलियां मारी जा रही हैं। अगली खबर सुने। अगली खबर ये है कि महंगे सोने की वजह से पूरी मार्केट में जेवरात बनवाने और बनाने का काम ठप हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हस्बे मामूल जो सरमायाकार हैं वो सोना ले लेकर वो रख रहे हैं। मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर हम गरीब खुदकुशी का फैसला कर लें तो ये सरमायाकार कफनों का कारोबार शुरू कर देंगे। तो उन्होंने सोना लेना और स्टोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तारीख में सोना 4 लाख क्रॉस कर गया है फी तोला। और ये भी आपको बताता हूँ कि बड़े सगीर में, हालांकि ये एक धात है, जिस तरह लोहा धात है और इसके अलावा चांदी धात है, ज़मीन से निकलता है, लेकिन बड़े सगीर में शादियाँ, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, लड़कियों की शादियाँ नहीं हो पाती, शर्तें रखी जाती हैं। बहरहाल ये 4 लाख का हो गया है। क्रिस्टीना रोनाल्डो 393 अरब डॉलर्स के साथ ये दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ी बन गए हैं। 393 अरब डॉलर्स। अब इसके साथ दूसरी खबर सुने। ये नाम नेहाद जो इस्लामी जमहूरिया है, नाम नेहाद एटमी ताकत IMF के साथ 1.4 अरब डॉलर्स के मुआहदे के करीब पहुंच गया। बड़ी आज जो है ना वो खुशखबरी थी, बड़ी फातिहाना खबर थी कि 25 करोड़ का मुल्क 1.4 अरब डॉलर्स मुआहदे के करीब पहुंच गया। और ये बारों बार निकलेंगे। मैंने आपको बताया है IMF के पैसे ये बारों बार, और IMF को पता है क्योंकि उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं। लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, उनको पता है। यानी वहां से 1.4 अरब को मुआहदा हो रहा है, कोई आधे इधर आएंगे और आधे बारों बार शिफ्ट हो जाएंगे। क्रिस्टीना रोनाल्डो 393 अरब का मालिक, वो इतना सारा पतला सारा, और ये नाम नेहाद एटमी ताकत, ये नाम नेहाद नूर, ये नाम नेहाद अल्लाह के राजों में से एक राज 1.4 अरब डॉलर्स के लिए पोर मूवीज की कमाई, पोर मूवीज कसीनो जुए खानों की कमाई, उसके लिए नाक रगड़ रहा है कि हम जी तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% वर्ल्ड बैंक ने कहा है।
2.6%. آج سے 3 سال پہلے جب ایک درویش کو ہٹایا گیا اس وقت 6.1 پہ جو ہے نا وہ گروتھ تھی. 6.1 پہ کیا کیا 3 سالوں میں انہوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے؟ 2.6%. اور آگے کیا کہتا ہے ورلڈ بینک کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. پہلے لوگوں کا جینا حرام ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگوں سے پورے کرتے ہیں، قرض یہ کھاتے ہیں، قرض یہ لیتے ہیں، سود یہ دیتے ہیں، پورے عوام کرتے ہیں. آپ کو مثال دی تھی کہ میں مرسڈیز لے لوں اور پورے محلے پہ بانٹ دوں، کہ آپ نے کس نے دینی ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ اس کے پیسے پورے کرنے ہیں. مرسڈیز میں چلاؤں، موجیں میں کروں. یہی حال ہے پاکستان کا. قرض لے کے، کھا پی کے، ڈکار کے، اپنی جو ہے نا حرام کی اولادوں پہ لگا کے اور دیں جی. بہرحال جی یہ مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا. اگلی خبر یہ ہے، سرکاری طور پہ آگاہ کیا گیا ہے IMF کو کہ سیلاب سے 744 ارب کا نقصان ہوا ہے. 744 ارب کا. یہ بھی جھوٹ ہوگا. ہر چیز ان کی 2 نمبر ہے، ہر چیز. اس میں 200-250 ارب اپنے رکھے ہوں گے. ان کو بتایا 744 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. اب یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے PTI کے تمام ارکان کو، MNAs MPs کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے. کوئی اپنے ملک کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کوئی اپنے گھر کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اب وزیر اعلیٰ بننا ہے، سب کو آزاد کر دیا ہے کہ جدھر مرضی ہے ووٹ دو، جن سے مرضی ہے پیسے پکڑو، جن سے مرضی ہے پیسے لو. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری کریانے کی اور سبزی کی دکان وہ بغیر سسٹم کے نہیں چلتی. یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے فوراً سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ خیر خواہ ہے ملک کے. بہرحال جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی تعمیر نو میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. جو یہ لعنتی کردار ادا کرے گا وہ پوری دنیا دیکھ لے گی. آگے کہتا ہے سوموار تک سارے یرغمالی رہا کر دیے جائیں اور ایک دوسرے کے پاس جو لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ واپس کر دی جائیں. اس کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ، بڑی اہم خبر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میر متقی یہ پہنچ گئے ہیں بھارت میں، اور یہ پہلا دورہ ہے افغانستان کے کسی وزیر خارجہ کا، اور پاکستان کے لیے بہت الارمنگ ہے بھارت کا اور افغانستان کا قریب آنا. لیکن پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے افغانستان دشمن ہے، حنیف عباسی کہتا ہے افغانستان دشمن ہے. تو ظاہر ہے پھر افغانستان نے بھی اپنے نئے اتحادی تلاش کرنے ہیں. اختیار ولی صاحب، یہ کرائے کا ٹٹو ہے نون لیگ کا، یہ کہتا ہے کہ سہیل آفریدی جس نے کبھی سوراب سائیکل نہیں چلائی اس کو بوئنگ 777 اڑانے کے لیے دے دیا گیا ہے، یعنی KPK کا وزیر اعلیٰ. سوال یہ ہے اختیار ولی صاحب سے کہ یہ آپ کی جو مکھیہ منتری ہیں یہ پہلے JF تھنڈر اڑاتی تھی جن کو آدھا پاکستان دے دیا گیا ہے. چلیں وہ تو سوراب سائیکل نہیں چلاتا تھا. آپ کو تکلیف یہ ہے کہ کیوں عام بندے اوپر آئیں؟ یہ آپ کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، آپ کے آقاؤں کے لیے خطرہ ہے کہ عام بندے اوپر آئیں اور عام بندے جو ہے نا وہ حکمرانی کریں. یہ خاندانوں کو خطرہ ہے، تاجوں کو خطرہ ہے. تم لوگ بھونک رہے ہو. اس لیے آپ کی مکھیہ منتری تو کونسلر بھی کبھی نہیں بنی، وہ MPA تو بنا، یہ تو MPA بھی نہیں بن سکی. مہر شرافت نے ہرایا. بہرحال یہ اختیار ولی صاحب نے جو ہے وہ بکواس کیا ہے. حاجی امین الدین خان یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملا ہے، ہمیں ہر کوئی گالیاں دے رہا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد یہ صاحب آئینی بینچ کے جو ہے وہ سربراہ بنے. ان کو V8 ہوتی ہے یا F8 ہوتی ہے، وہ جو پراڈو ہے وہ ان کو ملی. ان کی تنخواہیں کتنی ہوئی، ان کا ہاؤس رینٹ کتنا ہوا، ان کے الاؤنسز کتنے ہوئے، اور اس کے بارے میں کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ یہ ایک صفحے کا فیصلہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ووٹ دیتا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ میں ہوں گا. یہ کہتا ہے تو جج صاحب آپ گالیاں بھی نہ دے، لوگ جو کچھ آپ مال لیا ہے اور 26ویں ترمیم کی جو ہے نا شکل میں آپ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں اور اسی ترمیم کو آپ سن رہے ہیں، فائدہ بھی آپ نے اٹھایا ہے اور سن بھی آپ رہے ہیں، تو گالیاں تو آپ کا حق بنتا ہے نا سر.
گالیاں آپ کو ملنی چاہیے، صبح دوپہر شام ملنی چاہیے۔ ہمارے سینئر حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اگر گالی دنیا میں نہ ہوتی تو مجھے برین ہیمریج ہو جاتا۔ تو عوام آپ کو گالیاں دے کر اپنا تھوڑا سا کتھارسس کر لیتی ہے، تھوڑا بوجھ ہلکا کر لیتی ہے۔ آپ مال کو ملے، آپ پراڈوں کو ملے، آپ تنخواہوں کو ملے، آپ ہاؤس رینٹوں کو ملے، تو عوام کی طرف سے گالیاں کھائیں اور عوام حق بجانب ہے آپ کو گالیاں دے صبح دوپہر شام۔ جس طرح ڈاکٹر لکھتا ہے 1+1+1، اسی طرح آپ کو گالیاں ملنی چاہیے۔ ایک طرف مال پکڑیں یا پھر غیرت کریں یا پھر انصاف دیں، استعفیٰ دیں کہ یہ غیر آئینی ترمیم ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو جو ہے نا ہسپتالوں سے گھسیٹا گیا، لوگوں کو رسے ڈالے گئے اور آپ آئینی بینچ کے سربراہ بنے۔ فرحان ملک صاحب نے بڑے حیران کن انکشاف کیے ہیں۔ یہ رفتار والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا بڑی بڑی داڑھی ہے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور یہ چونکہ باتیں اس قسم کی کرتے ہیں تو گرفتار تو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی 29 مہینوں میں شہباز شریف نے 29 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ 29 مہینے 29 غیر ملکی دورے۔ پہلی بات، ان 29 مہینوں میں کابینہ کے 19 اجلاس صرف بلائے گئے ہیں، کیونکہ خود ہی کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کرتے ہیں، لیلا کرتا ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب پیچھے سمام نے اللہ اکبر وہی کرتے ہیں۔ اور 132 MIUs پہ سائن ہوئے ہیں، 132 MIUs پہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی۔ ایئر فورس ون کو ٹیکسی بنایا ہوا ہے، ایئر فورس ون کو رکشہ بنایا ہوا ہے، 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ عمران خان کہتے تھے کہ میں باہر کیوں جاؤں، اگر باہر جاؤں تو پاکستان کا کوئی فائدہ ہو، پاکستان کا کوئی فائدہ ہو تو میں باہر جاؤں، ویسے کیوں باہر جاؤں، یہ عمران خان کہتے تھے۔ 29 مہینوں میں 29 غیر ملکی دورے، اور آپ ایک ایک غیر ملکی دورے کا حساب نکال لیں، پیسے نکال لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ غریب ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی اکیلا جاتا ہے، یہ پورے جہاز بھر کے لے کے جاتا ہے، شمع جنیجو کو ساتھ لے کے جاتا ہے سلاد کے طور پہ، ذائقے کے لیے شمع جنیجو بھی ساتھ ہوتی ہے۔ 29 مہینے 29 دورے، 1 روپے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد 16 جرنیل گرفتار۔ یہ کسی دن پاکستان میں ہو گیا تو پاکستان اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہوا ہے۔ ان 16 جرنیلوں پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹر نے الزام لگایا ہے، تاج الدین، تاج الدین یا تاج الملک، میں نے ان کا بیان پڑھا ہے کہ یہ 16 جرنیل یہ وردی پہن کے، سرکاری تنخواہ لے کے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے لوگوں کو غائب کرتے رہے، لوگوں کو یہ گئے 1700 ان کے خلاف جو ہے نا وہ شکایتیں تھیں، 1700 کہ حسینہ واجد کے 15 سالہ دور میں انہوں نے لوگ غائب کر دیے۔ اب اگر یہ یہاں پہ ہو جائے تو یہ تو 16 جرنیل ہے، ہمارے 32 جرنیل نکلیں گے، لوگوں کو غائب کرنا، اغوا کرنا، اٹھانا۔ عمران ریاض، صنم جاوید، فلک جاوید، ایک ایک پوری لائن ہے جن کو اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ 16 جرنیل جو ہے، اس لیے لوگ ملک ترقی کر رہے ہیں کیونکہ رول آف لا ہے۔ اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ کوئی عہدہ نہیں، کوئی ستارے نہیں، کوئی رتبہ نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ 16 جرنیل جو ہے ٹوٹل، یہ تقریباً 66 ہیں افسر، لیکن ان میں 16 جرنیل ہیں۔ اور پاکستان میں جس دن احتساب ہوا، آسمہ جہانگیر کہتی تھی کہ جس دن جرنیلوں کا احتساب ہوا، کرپشن کا پتہ چلا تو سیاستدان ہمیں فرشتے نظر آئیں گے، فرشتے، یہ آسمہ جہانگیر کہتی تھی۔ آخری سرخی پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پھر کہ ویورشپ دیں، گزشتہ ایک دن سے چینل جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے۔ اب قاضی حسین احمد آپ جانتے ہیں، بہت زبردست، میری عمر کے بندے جانتے ہوں گے، بہت زبردست بندے تھے، امیر جماعت اسلامی تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کو بڑا اٹھایا تھا۔ اور میں نے اسلام آباد میں شاہراہ دستور پہ قاضی حسین احمد سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت شخص جو ہے نا زندگی میں نہیں دیکھا جتنی قاضی صاحب تھے۔ میں نے شاہراہ دستور پہ 2 بندے خوبصورت دیکھے، پہلے نمبر پہ قاضی حسین احمد، سفید داڑھی اور ٹماٹر کی طرح چہرہ، اور دوسرے نمبر پہ میں نے عمران خان کو دیکھا کہ اتنے خوبصورت بندے ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہراہ دستور پہ میں نے دیکھا تھا جب وکلا تحریک چل رہی تھی۔ قاضی حسین احمد نے کیا کہا تھا؟ قاضی حسین احمد نے پہلی دفعہ نام رکھا تھا کروڑ کمانڈر۔
बड़ा ज़बरदस्त नाम था। वैसे भी माशाल्लाह सारे करोड़पति हैं, करोड़ कमांडर ही हैं ना, कोर कमांडर, करोड़ कमांडर भी हैं। यहाँ तो जो है ना नथु खैरा करोड़ कमांडर है पाकिस्तान में, तो वो तो फिर कोर कमांडर है, आपको पता है। तो करोड़ कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया है कि जो दहशत गर्दी और सियासी जमातों का गठजोड़ है, कहां पे है दहशत गर्दों और सियासी जमातों का गठजोड़? कहां पे है? नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई का है, किसका है? सिर्फ इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल करें, ऑपरेशन न करें, ड्रोन न करें, अपने लोगों को न मारें, दहशत गर्दी को जन्म देती है, ये न करें। वो सिर्फ ये कहते हैं। अब उनको दहशत गर्दों का जो है ना वो सहूलतकार भी करार दिया गया है, और जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो कीता है वो जो अंडे से निकला है अभी मुनीफ फारूक। ये पहले लौंडा था नजम सेठी का, आजकल ये सीनियर तजिया निगार है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि करोड़ कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये फैसला है कि अगर इमरान खान सोचते हैं कि सुहेल आफरीदी को लाकर वो कोई नई तहरीक खड़ी करेंगे और इमरान खान को निकलवा लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये मुनीफ फारूक करोड़ कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया बता रहा है। अब इसका मतलब है करोड़ कमांडर एक तरफ है और कौम एक तरफ है, क्योंकि 80% कौम तो इमरान के साथ है। मेरी कम्युनिटी पे चले जाएं, मेरी कम्युनिटी पे अभी आप चले जाएं, वहां पे मैंने जो है ना मकबूलियत के एक सर्वे कराया है। अब तक मेरे चैनल पे 1,20,000 वोट पड़ चुका है, 1,20,000 वोट मेरे चैनल पे, और उसमें 92% इमरान खान ऊपर हैं। 92%, 1,20,000 वोट। मेरी कम्युनिटी में चले जाएं आप, दावत है आपको। अब हो सकता है 1,20 से भी क्रॉस कर गए हो। 92% इमरान खान है, और ये जो करोड़ कमांडर हैं वो कह रहे हैं जी कि नहीं, बिल्कुल हम इनको तुन देंगे, हम इन पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, हम इन पे ट्रक चढ़ा देंगे। ये मुनीफ फारूक कह रहा है कि जी वो सुहेल आफरीदी को। और जिस दिन मुनीफ फारूक साहब लोग बाहर आ गए ना, हसीना वाजिद भी यही कहती थी, नेपाल वाले भी यही कहते थे, श्रीलंका वाले भी यही कहते थे। जिस दिन 10 से 15 लाख लोग आ गए ना बाहर, फिर मैं आपको आवाज दूंगा करोड़ कमांडरों को भी, कोर कमांडरों को भी, ये 16 जर्नैलों को भी, कि 100 में कितने 20 होते हैं। जिस दिन इन लोगों ने गैरत की पुड़ी खा ली, जिस दिन इन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े हैं, हमने ठेका ले रखा है आपकी हराम की औलादों को पालने का, हमने ठेका ले रखा है। एक खबर आई है कि 380 के करीब मुख्यमंत्री जज भर्ती कर रही है, 380 जज, और उनके इंटरव्यू जाती उमराह में हो रहे हैं, जाती उमराह में। पक्का पाकिस्तानियों आपका बंदोबस्त किया जा रहा है, पक्का बंदोबस्त इन दो खानदानों के जो है ना वो नीचे लगाने का पक्का बंदोबस्त हो रहा है। तो मुनीफ फारूक को ये कहना था, जिस दिन इन्होंने गैरत का सिरप पी लिया, गैरत की पुड़ी खा ली, फिर मैं आपको आवाज दूंगा कि कौन से कोर कमांडर, केड़े कोर कमांडर, और फिर लग पता जाएगा साहब को। हाँ, अभी हम आलसी हैं, आपको पता है, हमने रोटी खानी है, रोटी खाने जाना है, और फिर रोटी खा के काम करना है। अपने चैनल का लाजमी ख्याल किया करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।